ہم میں سے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیتے ہیں، لیکن جتنا دیتے نہیں اس سے زیادہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی احسان جتلا کر کے، کبھی کسی اور ذریعے سے تکلیف دے کر کے۔ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ کسی کو کچھ دیتے ہیں، اس کے عوض کام کروانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی استحصال ہے۔ آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ سود خوری میں کس طرح سے ایک مسلمان شخص کی عزت نیلام ہوتی ہے۔ ایک شخص کے اوپر جب احسان کرو، پھر اسے جتاؤ، پھر اسے اذیت دو، تو کبھی کبھی وہ شخص سوچتا ہے کہ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور غریب ہوتا اور کسی کا احسان لیتا، اس احسان کے بدلے آج میں استحصال کا شکار ہوتا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم کسی کو قرض دیں، کیونکہ سود شروع ہوتا ہے انہی قرض والی چیزوں سے، تو ہم کبھی بھی اس سے قرض کے علاوہ کسی اور منفعت، کسی اور نفع بخش چیز کا مطالبہ نہ کریں، کسی اور چیز کی شرط نہ لگائیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ میں نفع اور منفعت کھینچ کر کے لائے وہی قرض سود ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقات و خیرات میں ہمارے پاس مال ہو تو وہ دل بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس وہ جذبہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ حتیٰ کہ سلف صالحین بیان کیا کرتے تھے کہ کبھی وہ کسی کو کوئی نیکی کے لیے کوئی چیز دیتے تو نظریں ان کی جھک جایا کرتی تھیں کہ کہیں وہ مجبور شخص کی نظریں ہماری نظروں سے مل نہ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی نظریں جھک نہ جائیں۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اس وقت دنیا جس مصیبت کا شکار ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مصیبت جو عالمی طور پر دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اندر سے دیمک کی طرح ان بڑے بڑے ملکوں کا معاشی نظام انہیں کھوکھلا کر کے اندر سے کھا رہا ہے۔ اور اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، خاص کر کے معاشی نظام، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس معاشی نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں مالدار سے مالدار بنتا چلا جاتا ہے، اور غریب مزید اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مالدار غریب کو کچھ قرض دیتا ہے، اس قرض کے عوض اسے اور غریب کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اس کا خون چوس رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک کاروبار ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ان کی تعلیمی درسگاہیں، ان کی یونیورسٹیاں وہ کسی باغ میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کے یہاں بینکوں کی بڑی بڑی عمارتیں، چمکتی دمکتی بلڈنگیں، یہ بینکوں میں کیا جانے والا کاروبار، یہ غریبوں کو دیا گیا قرضہ، اور پھر اس کے عوض میں ان کا استحصال جو ہوتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا اسے بہت چمکتی دمکتی اور کانچ کی عمارتوں میں بند وہ غریب انسانوں کا خون چوسا جا رہا ہے۔
اور جسے دنیا ایک چمکتے دمکتے تشت میں لا کے پیش کرتی ہے جس سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری بھی حالت یہ ہے، ہم سب کی حالت یہ ہے کہ مجبوری میں کسی نہ کسی طرح سے ہم ان بینکوں کا اور اسی طرح سے اس معاشی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک انسان کر کیا سکتا ہے اگر ان بینکوں کا حصہ نہ بنے؟ اگر اس کے پاس کچھ مال ہے وہ گھروں میں رکھے، ان کے چوری ہونے کا ڈر ہے وہ بینکوں میں رکھے، ان سے سود آنے کا، ایک حرام چیز کا خدشہ ہے۔ ایک انسان جائے تو جائے کہاں؟ میرے بھائیوں، ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرمان فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت بھر جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق ہر انسان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن آج مسلم سماج اور معاشرے کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جو ماضی میں شریف زادے مانے جاتے تھے، شریف گھرانوں کے پروردہ افراد ہوا کرتے تھے، آج مسلم سماج میں، مسلم معاشروں میں ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بھاری مقدار میں ایک بڑی تعداد میں شریف گھرانوں کے لوگ سود خوری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان کی شرافت کی وہ پردہ داری رکھنے کے لیے آج اگر ان کے پاس وہ مال نہیں بچا ہے تو آج وہ مجبور ہو رہے ہیں سود خوری پر، سود کے لین دین پر۔ عزیزان کرام قدر، شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کی حفاظت کی ہے، جن چیزوں سے انسانیت کو بچایا ہے، انہی چیزوں میں سے ایک مال بھی ہے، کیونکہ مال جہاں انسان کی عزت و آبرو سے جڑا ہے، جہاں انسان کی زندگی سے جڑا ہے، جہاں انسان کے دین و ایمان سے جڑا ہے، وہیں جب یہ مال، جب یہ ڈس بیلنس ہوتا ہے اور لوگوں کے استحصال کا سبب بنتا ہے تو لوگوں کی عزتیں اچھلتی ہیں، لوگوں کے جانوں کا خطرہ ہو جاتا ہے، لوٹ کھسوٹ اور اسی طرح سے دھوکہ دھڑی، بدعنوانی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جب اسی مال کے سلسلے میں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو طاق پر رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت اسلامیہ عطا کیا تو جہاں اس نے جان کی حفاظت کی ضمانت دی، وہیں لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دی، ان کے مال کی حفاظت کی ضمانت دی۔ اور یہ سود خوری یہ جب کسی بھی قوم کے اندر آتی ہے تو صرف اس کا مال ہڑپتی نہیں بلکہ اس کی عزت و آبرو کو بھی ہڑپ لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ سود خوری کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 مرتبے ہیں، اس کے 73 لیولز ہیں، اور فرمایا کہ اس میں سے سب سے ہلکے درجے کا سود یہ ہے۔ آپ اس کو جوڑیے، سود خوری کو ذرا عزت و آبرو سے جوڑیے، اس کے 73 درجے ہیں اور ان 73 درجوں میں سب سے ہلکا لیول، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ، اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس چیز کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو ہمارے زبانوں پہ آتے ہوئے کانپ جاتی ہے، آدمی وہ کرم کر بیٹھے جو سود کے سب سے ہلکے درجے میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے وہ لوگ جو پوری دنیا میں بڑے بڑے عالمی پیمانے پر سود کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا گناہ کس لیول کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور سب سے بڑا سود تو یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی کی عزت و آبرو نیلام کی جائے۔ یہ سود خوری یہ آخر آتی کہاں سے ہے؟ ہمارے سماج میں، معاشرے میں مالی طور پر
کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں، کچھ لوگ بدحال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہمیں تعاون کی ترغیب دی ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام کے اندر جن 5 بنیادوں پر ہمارے دین کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں ایک اہم رکن ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں۔ ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے سماج اور معاشرے کے جو پریشان حال ہیں، جو معاشی تنگی سے گزر رہے ہیں، ہم ان کے لیے سہارا بنے، اور زکوٰۃ کے مصارف میں جو 8 مصرف اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے ایک مصرف ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مال کو کسی قرض دار کو دیں جو اپنی قرض کی ادائیگی کا انتظام کر سکے۔ میرے بھائیوں، جب ایک شخص سماج میں اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی سے قرض لیتا ہے تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں کا تعاون کرو۔ ایک انسان ابھی قرض کے مطالبے پر نہیں پہنچا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ قسم پرسی پائی جا رہی ہے، اس کے اندر معاشی تنگ حالی پائی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں صدقات و خیرات سے ہمارا اسلام، ہمارا دین مسلمانوں کو ابھارتا ہے کہ وہ ایک ایسا نظام بنائیں، ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں غربت اگرچہ رہے لیکن کوئی بھوکا نہ سونے پائے، غریب موجود ہوں لیکن ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے لوگ موجود رہیں، یہ وہ ثواب حاصل کر سکیں، وہ نیکی حاصل کر سکیں، اور ان صدقات و خیرات کے ذریعے سے ان کے اندر جو مال کی ہوس، مال کی محبت پنپتی رہتی ہے، اس محبت کو وہ ختم کر سکیں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا، صدقات کا یہ وہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے فقراء اور مساکین بھائیوں کو زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کا جو مال کا میل و کچیل ہے وہ تو دور ہوتا ہی ہے، ساتھ میں ہمارے اندر مال کی محبت، مال کی لالچ، حتیٰ کہ مال جو ہوس کے حد تک ہمارے اندر پہنچ جاتا ہے، وہ ہوس دھیرے دھیرے دور ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایک آدمی، ایک ساہوکار، ایک بنیا قسم کا آدمی وہ آتا ہے اور کسی مجبور شخص کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس کو قرض دیتا ہے، اور اس کی شرح سود کے لیے کچھ فیصد طے کرتا ہے، 7%، 8%، 20%، 30% کسی بھی شرح پر وہ اس کو سود دیتا ہے، قرض دیتا ہے، اور پھر وہ انسان جو مجبور ہے آج کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد وہ مزید مجبور ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ چند ہزار روپیوں کے لیے قرض لیتے ہیں، اب اسی قرض کی وجہ سے ان کا گھر بھی گروی رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک انسان کی عزت و آبرو کس طرح سے سود کے حوالے ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات سود میں لیا گیا مال، اس مال کو ادا کرنے کے لیے کئی نسلیں کم پڑ جاتی ہیں۔ دادا نے جو قرض لیا تھا اس کی ادائیگی کے لیے پوتے آج بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، پوتے آج بھی تل کے مر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ہر طرح کی کمائی، چاہے ان کے پاس کھیت سے آنے والا غلہ ہو، چاہے ان کے روزانہ کی کوئی کمائی ہو، وہ ساری کمائی سود کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس نظام کے ذریعے سے جب فقراء اور مساکین کا استحصال ہوتا ہے، آپ کے پیسوں سے حاصل کیا گیا سود، یہ ممالک، یہ بڑے بڑے ممالک جن کی آج معیشت چرمرا رہی ہے، جن کی معیشت صرف اور صرف ایک ہوا بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور یہ کسی بھی وقت یہ گر سکتی ہے۔ آج یہ بڑے بڑے ممالک ہمارے پیسوں سے حاصل کیا گیا سود خود ہمارے ہی اوپر استعمال کرتے ہیں۔ ظالم ملکوں کو اسلحہ بیچ کر کے، انہی پیسوں کے ذریعے سے ظالم ملکوں کو اسلحہ بیچ کر کے انہی مسلمان ملکوں پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب ایک سماج اور معاشرے میں سود خوری پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر صدقات و خیرات کے ذریعے سے جو دین نے، جو اسلام نے آپسی بھائی چارے کا ماحول پیدا کیا تھا، وہ ماحول خود غرضی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ شخص جو مجبوری میں سود لیتا ہے، لیکن جو سود دیتا ہے اس کے گھر میں
ایسے لوگوں کی ایک فوج تیار ہو جاتی ہے جو نکھٹو ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، جن کو یہ پڑھایا جاتا ہے، صبح و شام سبق دیا جاتا ہے کہ مال کے ذریعے سے مال کماؤ اور گھر بیٹھے پیسے کماؤ، اور وہ نہ کام کرتے ہیں نہ کوئی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مزید اور کام چور ہوتے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ایک نظام ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو بغیر کام کیے ہوئے مال حاصل ہوتا رہتا ہے، اور وہ مزید اور جو ہے تناسانی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے خون چوسنے کی ان کو لت لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ غریبوں، مجبوروں اور فقراء اور مساکین کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ الغرض عزیزان گرامی قدر، ہمارے دین نے اس قدر سختی برتی ہے سود کے اوپر، وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم نے مال سے کسی کی مدد کی ہے، کسی کے کام آئے ہو، تو تم اس کے ذریعے سے کچھ کمانا چاہتے ہو، آؤ کمائی کا راستہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کے ذریعے سے حاصل ہونے والے مال کو بے برکت کر دیتا ہے۔ یمحق کے معنی ہوتے ہیں مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سود کے ذریعے سے حاصل ہونے والے مال کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ رب العالمین ہر طرح کے ناشکرے اور ہر طرح کے گنہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ مال آپ کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ بنیادی سمجھ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، یہ اللہ کی امانت ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سوالوں میں سے ایک سوال یہی ہوگا کہ ہم نے تجھے مال دیا تھا، تو نے یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائیوں عزیزوں، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق جیسے اس کو حاصل کرنا چاہیے ویسے اس کو خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ سود خوری کا عمل جب ایک انسان کے اندر پنپتا ہے تو وہ کیسا باولا ہو جاتا ہے، کیسا وہ پاگل جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس آدمی کو دیکھا کہ اگر وہ سود کھا رہا ہے تو وہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے مگر ایسے کہ جیسے اسے شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا۔ کسی انسان کو شیطان لگ جائے اور وہ شیطان اس طرح سے لگے کہ وہ اس کو پاگل بنا دے، خبتی بنا دے، اس طرح سے اس کے اندر جنون پیدا ہو جاتا ہے جب ایک انسان سود خوری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ سود خوری یہ بھی تو جو ہے بیع و شرع جیسے ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اسی کی طرح سود خوری بھی ہے۔ اسی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان لوگوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ آپ تجارت کریں، محنت کریں، پیسہ کمائیں، اور وحرم الربا، لیکن سود خوری کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ سود خوری کے بڑے مفاسد ہیں، چاہے وہ سماجی مفاسد ہوں، معاشرتی مفاسد ہوں، دین کے ناحیے کے مفاسد ہوں۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ جب سود خوری انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو اس کو ڈیمیج کرتا ہے، ایک انسان کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو ختم کرتا ہے وہ اس کا تقوی ہوتا ہے۔ ایک انسان کے اندر تقوی، للہیت، اللہ کی خشیت اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس جذبے کو ختم کرتا ہے تو یہی سود ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اس کا علاج کیا بتایا؟ اس کا علاج ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ تقوی محسوس کریں۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، کچھ لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہیں موقع نہیں ملا، نہیں تو وہ بھی سود سے پیسے کماتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ گنہگار نہیں ہوئے، آپ کو موقع نہیں ملا، یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی بہت غنیمت بات ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایسے مواقع میسر نہیں کیے کہ آپ کسی ایسی چیز میں پھنس سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کریں کہ ہم کسی ایسے نظام میں پھنسنے سے بچ گئے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم بچ گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، یہ اللہ کا کرم ہے اور غنیمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بچایا۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم مسلمان بھائیوں کی، ایسے لوگ جو تہی دامن ہیں، فقراء اور مساکین ہیں، ان کی خبر گیری کریں، اور کسی بھی انسان کا پڑوسی بھوکا نہ سونے پائے، اور جب یہ تعلیمات ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اپلائی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس اس قدر آیا کرتے تھے، اتنا زیادہ مجھے وصیت کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے پڑوسیوں کے سلسلے میں، کہ مجھے لگنے لگا کہ کہیں یہ ہمارے مال و اسباب میں پڑوسیوں کو وارث نہ ٹھہرا دیں، جس طرح ایک باپ کے بچے اس کے مال میں وارث ہوتے ہیں، کہیں حضرت جبریل پڑوسی کو ہمارا وارث نہ ٹھہرا دیں اور وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے مال میں وارث بن جائے، حصے دار بن جائے، اتنا زیادہ تاکید کرتے تھے۔ تو یہ تعلیمات کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ تاکہ ہمارے بغل میں رہنے والا ہمارا پڑوسی، ہم جب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں سے کھائیں تو وہ محروم نہ رہے، مجلسوں میں بیٹھیں تو مجلسوں میں ہم اپنے گھر سے کھائی ہوئی کسی چیز کا اس زور و شور سے ڈکار نہ لیں جس کی وجہ سے مجلس میں کوئی بھوکا شخص پریشانی محسوس کرے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں دی ہیں۔ ان تعلیمات کو لے کر کے اگر کوئی شخص کسی مجبور کا استحصال کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنوں کی آپس میں مثال، ان کے آپس میں محبت کرنے میں، ان کے آپس میں شفقت اور رحمت سے، اور اسی طرح سے ان کے پیار و محبت کی مثال ایک جسم سے دی جا سکتی ہے۔ ایک انسان کا ایک جسم ایسا ہوتا ہے کہ جب اس جسم کا کوئی ایک عضو، اس جسم کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک پارٹ اگر جو ہے بیماری کا شکار ہو جائے تو پورا جسم تکلیف میں تڑپ اٹھتا ہے۔ پورا جسم جب ایک عضو کے تکلیف میں آنے کی وجہ سے پورا جسم درد کرنے لگتا ہے، پورا جسم وہ تکلیف، وہ پریشانی محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اس کے پورے جسم کو جاگنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اس ایک عضو کی وجہ سے اس کے پورے جسم کو بخار لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی آپس میں پیار و محبت کو لے کر کے، آپس میں تعاطف کو لے کر کے یہی مثال ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام مسلم سماج اور معاشرے کو تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں، جو آدمی کسی مجبور کا، کسی قلاش کا، کسی فقیر کا اگر استحصال کر رہا ہو، اس کا فائدہ اٹھا رہا ہو، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہو، اس کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہو سود خوری کے ذریعے سے، تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر جہاں صدقات و خیرات کی تعلیمات دی ہیں، صدقات و خیرات کی تعلیمات کے بعد فوراً سود کے احکامات بیان کیے ہیں، اور سود کے احکامات کے بعد سورہ بقرہ کے اخیر میں جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، جس کو آیت الدین کہتے ہیں، وہ آیت جس میں قرض کے احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ بیان کیا۔ گویا کہ صدقات و خیرات، سود خوری اور اسی طرح سے قرض کا نظام، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے ایسی مربوط ہیں کہ اگر ہم نے ان کو صحیح سے نہیں سمجھا تو ہم
خدا نخواستہ کسی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ اللہ رب العالمین نے انہیں مال عطا کیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحتوں کو اگر وہ کچھ احسان کرتے ہیں تو خدا را وہ اس احسان کو جتلانے سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہی آیتوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی یہ سود کی آیتوں کے آس پاس میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو رکھا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر کے کسی کو اذیت دے کر کے ضائع مت کرو۔ ہم میں سے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیتے ہیں، لیکن جتنا دیتے نہیں اس سے زیادہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی احسان جتلا کر کے، کبھی کسی اور ذریعے سے تکلیف دے کر کے۔ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ کسی کو کچھ دیتے ہیں، اس کے عوض کام کروانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی استحصال ہے۔ آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ سود خوری میں کس طرح سے ایک مسلمان شخص کی عزت نیلام ہوتی۔ ایک شخص کے اوپر جب احسان کرو، پھر اسے جتاؤ، پھر اسے اذیت دو، تو کبھی کبھی وہ شخص سوچتا ہے کہ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور غریب ہوتا اور کسی کا احسان لیتا، اس احسان کے بدلے آج میں استحصال کا شکار ہوتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ مسائل، سود کے مسائل جو ہمارے چھوٹے موٹے سماجی لیول سے عالمی پیمانے تک جاتے ہیں، یہ ہر قدم قدم پر غریبوں کا، فقراء اور مساکین کا کس طرح سے استحصال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم کسی کو قرض دیں، کیونکہ سود شروع ہوتا ہے انہی قرض والی چیزوں سے، تو ہم کبھی بھی اس سے قرض کے علاوہ کسی اور منفعت، کسی اور نفع بخش چیز کا مطالبہ نہ کریں، کسی اور چیز کی شرط نہ لگائیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ میں نفع اور منفعت کھینچ کر کے لائے وہی قرض سود ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقات و خیرات میں ہمارے پاس مال ہو تو وہ دل بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس وہ جذبہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ حتیٰ کہ سلف صالحین بیان کیا کرتے تھے کہ کبھی وہ کسی کو کوئی نیکی کے لیے کوئی چیز دیتے تو نظریں ان کی جھک جایا کرتی تھیں کہ کہیں وہ مجبور شخص کی نظریں ہماری نظروں سے مل نہ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی نظریں جھک نہ جائیں۔ یہ ہمارے دین کے، یہ ہمارے سلف صالحین کی وہ تعلیمات تھیں، یہ ان کے آداب تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہم ہر نیکی پر اسے کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر نیکی کر کے اس کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر نیکی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس سے دنیا حاصل ہو۔ حتیٰ کہ ایک رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تو بسا اوقات ہمارے دلوں میں صرف اور صرف باڈی فٹنس کے اور دنیا بھر کی ورزش کے سارے نسخے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم کس قدر مادی ہو چکے ہیں، اس چیز کی ہمارے اندر سدھار کی ضرورت ہے، اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود خوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے تمہارے پاس جو کچھ بھی بچا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ یعنی اسلام آنے کے بعد سود کا نظام ختم کر دیا گیا، اب اگر اس میں سے کچھ بھی مال زمانے جاہلیت کا تمہارے پاس بچا ہے تو وہ چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا کہ یہ وہ عمل ہے جس میں ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کو للکار کر کہتا ہے کہ میں آپ سے جنگ کر رہا ہوں۔ اللہ سے جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا کی چھوٹی موٹی حکومتوں سے جنہوں نے جنگ کی ان کا حشر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین جو احسن الخالقین ہے، جو مالک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، سود کی جو تباہ کاریاں ہیں اے اللہ ان سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں صاف ستھرے مال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین،
ہم میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کی تو غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔